अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला जेल से आ रही है, जहां 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, 25 करोड़ अवाम के कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार पांव पड़ी हुई है कि किसी तरह सरकार को, उनके सहूलतकारों को फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उनकी कंडीशंस पर नहीं तो बैन उनकी कंडीशंस के आसपास कहीं पर मान जाए ताकि इनकी फेस सेविंग भी हो जाए, दुनिया को भी दिखा दिया जाए कि खान साहब तो अब इनके साथ खड़े हुए हैं, वो किसी किस्म की नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने इस पर से साफ जवाब दे दिया है। अब आपको इस चीज का इदराक यकीनन होगा कि जब आप कोई चीज बेचने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी बेचने जाते हैं, तो खरीदने वाला जो होता है वो कोशिश करता है कि उसके नकायस बयान करे, उसके पेंट में कोई नुक्स निकाल दे, उसके टायरों में कोई नुक्स निकाल दे, उसकी ड्राइव में, उसके व्हील कप्स के अंदर कोई नुक्स निकाल दे ताकि उसका रेट कम से कम लगे। जो बेचने वाला होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसों में बिके, जो खरीदने वाला होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि कम से कम दाम लगे ताकि उसको फायदा हो। असल मामला पैकेज डील का है, यानी पैकेज का है कि कौन क्या पैकेज ऑफर करता है और कौन क्या पैकेज एक्सेप्ट करता है। चाहे फिर मामला फिर किसी कोर्ट से सजाओं का हो, उसके ऊपर अमल दरामद का हो, इलेक्शन कमीशन से बयानात का हो, सियासी उठक बैठक का हो, वो सब चीजें सेट असाइड हो जाती हैं। इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा, एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल उसकी तस्वीर में लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें। डायरेक्ट मैसेज कभी करना हो वहां आकर मुझसे कर सकते हैं और आपको हमारे दरमियान राब्ता हो सकता है। आपसे थोड़ी देर पहले मिलिट्री कोर्ट से 25 से ज्यादा मुलजमान को सजाओं का मामला जो है वो सामने आया है। 2 साल से लेकर तकरीबन कोई 10 साल तक की सजा बामुशक्कत सुनाई गई है। एलामिया के अंदर कुछ और बातें भी कही गई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। प्रेस रिलीज जो ISPR का है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था, ये 3 जुमले थे, मैं आपके सामने रखता हूं। पहला ये था कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड्स और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा सुनाई जाएगी। नंबर 1 मास्टरमाइंड्स को, नंबर 1 मास्टरमाइंड्स को, इशारा किसकी तरफ है आप समझ चुके होंगे। नंबर 2 रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। नंबर 3 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। यह ISPR का एलामिया है। अच्छा, अब इस एलामिया से कतई नजर, सजाओं से कतई नजर, जो हमारी सिविलियन कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। किसी भी किस्म की डेमोक्रेसी, चाहे वो हाइब्रिड हो या नॉर्मल डेमोक्रेसी हो, उसमें अगर इस तरह के ट्रायल्स किसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर होते हैं तो उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी क्वेश्चन उठाती है। ये याद रखिएगा कि इसके असरात लॉन्ग टर्म होंगे, इसकी इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म होंगी। कोई इसको अगर ये समझ रहा है कि इसके ऊपर खामोशी हो जाएगी और बाद में कुछ नहीं बोला जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये केसेस किस नौइयत के होते हैं पूरी दुनिया जानती है, लोग इसके लिए पॉलिटिकल टर्म यूज करते हैं, मैं इसको नॉन पॉलिटिकल टर्म कहता हूं। ये नॉन पॉलिटिकल किस्म के केसेस होते हैं, होते रहते हैं। इसका मुस्तकबिल क्या है? इसका मुस्तकबिल ये है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हुए, उनको सजा सुनाई गई, वो पाकिस्तान वापस आए, केसेस खत्म हुए, सजा खत्म हुई, आज उनका भाई प्राइम मिनिस्टर, बेटी चीफ मिनिस्टर है, उनका आधा खानदान नौकरियों पर लगा हुआ है और वो खुद ताहयात कायद बने हुए हैं। ये इस मुल्क की हिस्ट्री है, इसका फ्यूचर यही होता है। और याद रखिएगा, जिस वक्त किसी बड़े की जानिब से कोई बड़ी कॉल आई या बड़ा मामला हुआ तो छोटे खुद ब खुद उसकी बात को मानने को तैयार हो जाएंगे। अब कतई नजर इसके कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो फैसला हुआ है वो किस नौइयत का है, उसके नतायज क्या रहेंगे, मैं नॉर्मल रूटीन हमारी जो प्रैक्टिस है या प्रोसीजर है उसके ऊपर आ जाता हूं कि हमारी जो फॉर्म 47 की सरकार है वो इस वक्त डरा रही है। किस चीज से डरा रही है? आगे जी अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने लगा, वो कभी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगा। ये मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं अपने व्लॉग में भी, वैसे दोस्तों में बैठ के, कि ये डराने के टैक्टिक्स हैं। और फिर
اگر خان صاحب نے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے تو دوسری طرف سے بھی تھوڑی سی لچک دکھانے کا پورا موقع دیا جائے گا. اس کو جنوری تک لے جایا جائے گا. اچھا کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی گاڑی اپنی بیچنے جاتے ہیں, آپ کے پاس بڑی بہترین 2 کروڑ کی گاڑی ہے, آپ نے کوئی 6 مہینے چلائی ہے, سمجھے 2.5 سال چلائی ہے, آپ بیچنے کے لیے جاتے ہیں شو روم والے کے پاس, اور اس کا ریٹ لگاتا ہے 90 لاکھ روپے, یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے نقصان میں آپ کی گاڑی بک رہی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھیں جی اس کے تو 2.5 سال ہو گئے ہیں, اس کے آپ فرسٹ اونر نہیں سیکنڈ اونر ہیں, اس کے تو جو اسٹیئرنگ ویل ہے اس کے اندر تھوڑا پلے ہے, اس کی جو انجن ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا واٹر ڈراپنگ نہیں ہے, دھواں دیتا ہے, اس کا جو میوزک سسٹم ہے تھوڑا ٹھیک کام نہیں کر رہا. بھلے وہ 5,000 کا کام ہو, وہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کی قیمت ڈاؤن کر کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ منیمل پرچیزنگ یا سیلنگ پرائس کے اوپر کمپرومائز کر جائیں. یہ ہمیشہ سے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اندر دیکھا گیا ہے. لائک وائز از دا کیس ان دا پولیٹیکل مارکیٹ. اس میں عمران خان صاحب کو ایک پیکیج آفر کیا گیا, اور پیکیج آفر آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب خود گھر بیٹھ جائیں, چاہے وہ بنی گالا یا زمان پارک ہو, 6-8 مہینے چپ کر کے بیٹھے رہیں. عمران خان صاحب کی ٹیم اگلی آئندہ نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بن جائے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ خاموش رہیں گے, وہ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, ٹیم نیشنل گورنمنٹ کا حصہ ہوگی اور وہ 1-1.5 سال تک کنٹینیو کرے گی. اس کے بعد الیکشنز کی بات ہوگی, اور پھر اس دوران اگر امریکہ کی طرف سے ریلیز عمران خان کی بات کی جاتی ہے یا امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے, تو یہ والی فارم 47 کی سرکار بشمول ان کے سہولت کار دنیا کو یہ جواب دینے کو تیار ہوں گے اور پوزیشن میں ہوں گے, فیس سیو ہو چکا ہوگا کہ عمران خان صاحب تو آلریڈی ریلیز ہو چکے ہیں, ان کی جو جماعت ہے وہ الائی ہے نیشنل گورنمنٹ کی, یہ سب مان چکے ہوئے ہیں, ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے, اور آنے والے 1-1.5 سال کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. جب ان کو پرابلم نہیں ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس چیز کی پرابلم ہے؟ یہ وہ مدعا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر اس پوائنٹ کے اوپر, اس ٹرم کے اوپر عمران خان صاحب جن کا سودا, جو جس طرح میں کار کی ایگزامپل دے رہا تھا, جن کا سودا اس وقت عوام ہے, ٹھیک ہے, عوام کا ووٹ ہے, وہ یا ان کی ٹیم نے اس سے لیس کے اوپر کمپرومائز کیا, اور سامنے سے جو دباؤ آ رہا ہے, کبھی آتا ہے سزاؤں کا دباؤ, کبھی آتا ہے مزید کیسز کا دباؤ, کبھی آتا ہے آپ کی اہلیہ کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے خارج ہونے کا دباؤ, کبھی مزید گرفتاریوں کا دباؤ, کبھی ملٹری ٹرائل کا دباؤ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ڈرانے کا پورا ذریعہ ہیں تاکہ خان صاحب جو ہے بہت زیادہ سے بہت کم کے اوپر مان جائیں یا ان کی پارٹی مان جائے. یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں اصل میں دباؤ سرکار کی سائیڈ کے اوپر ہے, فارم 47 کی جعلی سرکار کی سائیڈ کے اوپر ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر فرض کیا میں کھڑا ہوں اور میرے نیچے یہاں پر ایک اور بچہ کھڑا ہوا ہے, تو میں اس کو ڈرا رہا ہوں کہ دیکھ اصل میں تیرا بڑا میں ہوں, تو مجھ سے ڈر جا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھ سے اوپر کو ایک 15 فٹ کا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو براہ راست مجھے بھی اور بچے کو بھی ڈرا رہا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوں. تو اس وقت جو ادھر کھڑا ہوا ہے نا وہ ٹرمپ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ ٹرمپ ہے اور وہ ڈرا رہا ہے. اصل میں پریشر میں جو ہے وہ سرکار ہے, فارم 47 کی سرکار, وہ پریشر میں آ کر آفر کر رہی ہے, اور جو پریشر ڈال رہے ہیں اتنی بڑی پبلک کے بہاف کے اوپر, وہ نیچے ضرور کھڑے ہیں لیکن ان کو یہ اپنے پوزیشن کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ایک وہ 15 فٹ کا اونچا انسان ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے مرکزی قائدین اور ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ان دا جیل ہے وہ اس چیز کو, خان صاحب تو ادراک رکھتے ہی ہیں یقیناً, یہ باقی بھی ادراک اگر اس چیز کا کر گئے تو ساری سچویشن ان کے فیور میں ٹرن ہو جائے گی. یہ کچھ ڈیٹیلڈ انالیسس تھا, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ نے آج یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات نہیں کی. میں نے پچھلے بلاگ میں ایک تھوڑی سی بات کی تھی. اچھا, کچھ دوست ہمارے ہیں اسی کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, جیسے کمر میکن کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا یہ پولیٹیکل نان پولیٹیکل جو قسم کے کیسز ہوتے ہیں نا ان کا فیوچر کوئی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے خان صاحب ریلیز ہو جائے اور کچھ دن کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس ٹرائل کو ہی اڑا دے اور کہے کہ نہیں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے. اسی طرح ہی ہوا کرتا ہوتا ہے, ماضی بھی یہی کہتا ہے. ثاقب بشیر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے 25 ملزمان میں سے 4 ملزمان کی 2-2 سال قید ہے کیونکہ وہ 19 ماہ پہلے ہی قید کاٹ چکے ہیں, اس لیے ان کی حد تک اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں ہائی کورٹس میں فوری منظور ہو جائیں گی. یہ ثاقب بشیر صاحب اس کے اوپر کہتے ہیں. اچھا, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے منڈے کو آ جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی خان صاحب نے کیونکہ سنڈے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے تو
حکومت اس میں لچک دکھائے گی. اب آپ دیکھیں نا, فیصلے اگر عدالتوں نے کرنے ہیں تو حکومت کے کہنے کے اوپر لچک کیوں آ رہی ہے بھائی؟ فیصلہ آگے کیوں جائے گا؟ لوگوں نے ابھی سے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا, تو پھر اب آپ سمجھ لیں کہ فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں, ننے کاکے نہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے. محمد مالک صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کیس کا فیصلہ جنوری میں ہی آ سکتا ہے. اور جنوری میں قریب لانے کی بات یوں ہے کہ 20 جنوری سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو پائپ لائن میں ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ڈگر پر آ جائیں اور خان صاحب اس کے اوپر مان جائیں. اگر نہیں مانتے, اس میں 2-3 چیزیں جو فیکٹر ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. کون سے 3 فیکٹر ہیں جو آفر کیے گئے ہیں وہ خان صاحب نہیں مان رہے, وہ اگر خان صاحب اس کے اوپر مان گئے تو باقی تو سب گڈی ہے. وہ رات والے ولاگ میں انشاءاللہ جی. اچھا جی, عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں 2 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے. ایک پر جرا مکمل ہو گئی, اس وقت جاری ہے اڈیالہ جیل کے اندر. اور اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل کی سماعت کی. عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا, بلکہ ابھی تدارین آ رہی ہے کہ عدالت نے 26 دسمبر کو مزید 2 گواہان کو طلب کر لیا ہے. اچھا, اب میں 2-3 کامنٹس اور کرتا ہوں. جیسے میں دیکھ رہا تھا منصور علی خان وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو بڑا تضحیک کے انداز میں ان کا نام لے رہے تھے کہ یہ شہباز گل صاحب یوٹیوب میں اپنے لونڈے لپاڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. تو میرے خیال میں اختلاف جو ہے وہ آپ بڑے شائستہ انداز میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کے ولاگز نہیں پسند یا ان کا ویو پوائنٹ نہیں پسند تو آپ ان کو اس درجے پر نہ لائیں. پہلی بات تو یہ ہے, آپ کیا ہیں آپ کا بھی سب کو پتہ ہے بھائی جان. ہاں جی, یہ آپ مت کہیں یہ گول گپاڑے چی ٹپاک ڈم ڈم یہ سب پتہ ہے سب کو. اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہاں آپ کی ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں. آنے والے چند دنوں میں ان کی شکلیں دیکھیے گئے. اس طرح کے جو بھوپو ہے نا, طلعت حسین صاحب ہو گئے, راوی ہو گئے, جاوید چودھری ہو گئے, ان سب کی منجی ٹھکنے والی ہے. ان کے منہ سے آپ فضائل بیان ہوتے ہوئے دیکھیں گے امریکی انتظامیہ اور امریکہ کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں ایک دم سے میزائل پر بات کرنے کا مطلب دال میں بہت کچھ کالا ہے. امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے, جب آپ کا گھر کمزور ہوگا تو دشمن حاوی ہو جائے گا. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دال میں کچھ کالا نہیں, پوری دال کالی ہے. یہ جو اتنا بڑا پریشر ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, تو آپ سوچئے کہ جس وقت ٹرمپ خود آ گیا تو کتنا بڑا پریشر ہوگا. بہت زبردست قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں صرف 3 چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ یہ 3 چیزیں نہ کریں, آپ بھلے پار میں آ جائیں, کچھ بھی ہو جائے, سارے کیسز بھی اوور رول ہو جائیں گے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں رات والے بلاگ میں. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.